پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم موان صاحب۔ حضرت جی عمران لطیف ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ امام مسجد کا پیسے لے کر امامت کروانا جائز ہے، اور جو عالم صرف جمعہ پڑھاتے ہیں اور جمعہ پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، کیا جائز ہے؟ بیٹے یہ فقہا نے نماز کی قیمت لینا تو جائز ہی نہیں ہے، نماز خود اس پہ فرض ہے، نماز کی قیمت کیا لے گا؟ اس وقت کے پیسے مقرر کیے ہیں، آپ کسی کو امام مقرر کرتے ہیں تو اس پہ نماز فرض ہے، لیکن آپ ہی کی مسجد میں امامت اس پہ فرض نہیں ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اسے جب پابند کرتے ہیں وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے، اس کا وقت آپ کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت کی اس وقت کی اجرت ہے۔ اگر کسی کو جمعے کے لیے بھی پابند کرتے ہیں تو جو وقت اس کا لیتے ہیں اس وقت کی اجرت ہے، صحیح۔ نماز کی یا جمعے کی یا امامت کی اجرت نہیں ہے، اور وہ جائز ہے۔ کتنا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اس کے اندر، اور اس میں کتنے ابہام ہیں، اور یہ اگر کلیئر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ دین بیچنے لگ گیا، یہ کرنے، تو یہ اتنی چھوٹی سی۔ جلالی راول پنڈی سے میری بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست۔ جلالی ہمیں اکثر سوال بھیجتے ہیں، لیکن ان کی بیٹی کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ حافظہ آمنہ ہے لاہور سے۔ حضرت جی کیا ڈاکٹر کو شوگر یا کسی اور مرض کے سبب جسم کے کسی بھی حصہ کو کاٹنے کا حق حاصل ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے اگر انسان چاہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، کیا اسی طرح سے شیخ کی صحبت میں جا کر بھی انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں؟ بچے گناہ بارگاہ نبی میں جا کر تب مٹتے ہیں کہ برکات نبی نصیب ہوں، جس کی دلیل یہ ہے کہ گزشتہ پہ توبہ اور آئندہ اصلاح ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ورنہ کتنے بدکار حضور کی مجلس سے بھی نامراد لوٹے، ابو جہل ہی رہا، حضور سے ملتا بھی رہا۔ بے شمار مشرک اور منافق ہی رہے، ان کے تو نہیں مٹے۔ بالکل صحیح۔ انہی کی مٹے جنہیں برکات نبوت نصیب ہوئیں۔ اور شیخ کے پاس آ کر بھی اگر اللہ کا نام نصیب ہو اور گزشتہ گناہوں پر توبہ نصیب ہو جائے، آئندہ کے لیے اصلاح ہو جائے، تو گناہ تو اس توبہ سے مٹیں گے، رجوع اللہ سے مٹیں گے۔ سبحان اللہ، تو سبحان مٹ اللہ، جاتے ہیں۔ بے شک۔ عبدالرؤف ہے ساہیوال سے۔ مجازی محبت کرنا جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو اس کی حدود کیا ہیں؟ بیٹے محبت مجازی حقیقی یہ محض شاعروں کی اختراع ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے فطری، ٹھیک ہے۔ تخلیقی طور پر، وہ ہے اپنے معبود کے ساتھ، اس صحیح، کا ایک خانہ ہر دل میں ہے۔ صحیح۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان تاریخ میں ملتا ہے کہ تہذیب سے عاری ملتا ہے، لباس سے عاری ملتا ہے، کھانے پینے کی تہذیب سے عاری ملتا ہے، آگ پر کھانا آگ ہی سے عاری تھا، بعد میں آگ دریافت ہوئی۔ صحیح۔ اس زمانے میں بھی اس نے مذہب کے نام پہ کچھ رسومات بنا رکھی، گویا اس کے دل میں ایک خانہ تھا جس سے اس نے اللہ کی بجائے کوئی اور رکھ کر پورا کر دیا۔ بالکل ٹھیک۔ آج بھی دنیا کے جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، یہ بھی ایک مذہب ہے، کسی مذہب کو نہ ماننا، یہ بذات خود ایک مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو یہ فطری ہے، اور جب اس میں اللہ کا نام آتا ہے یا نصیب ہوتی ہے تو فطری ہے، اسے جلا ملتی ہے، وہ ناقابل تسخیر ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری محبتیں ہماری ضرورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جن سے مخالف سے محبت جسے ہم کہتے ہیں، جن سے مخالف کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر قدرت نے ایک فریکوینسی رکھی ہے ہر بندے کے اندر، ہر میل فیمیل کے اندر، جن کی جتنی وہ فریکوینسی ملتی ہو اتنا وہ ایک دوسرے کے لیے آرام دہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں، مزاج ملتا ہے، صحیح۔ تو اتنی ان میں محبت ہوتی ہے۔ جتنی وہ فریکوینسی آڈ ہوتی ہے تو اتنی سوچوں میں فرق ہوتا ہے، تو وہ محبت نہیں بنتی، اتفاق نہیں بنتا، نکاح ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی پسند اپنی اپنی رہتی ہے، لڑائیاں ہی ہوتی رہتی ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ محبتیں ضرورتیں ہیں،
جن کی تکمیل کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں اور اپنی ضرورت سے محبت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو ان کی بھی حدود و قیود ہیں کہ خلاف شریعت نہ جائے، اس کی بھی حدود و قیود ہیں کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہے، وہاں بت نہ سبحان بٹھائیں۔ اللہ، سبحان اللہ، بے شک، خواہشات کے بھی بت ہیں، فزیکل سٹرکچر کے بھی بت ہے، خانہ پوری نہ کریں، بت نہ بٹھائیں، فطری محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وہاں اللہ ہی کا نام رکھیں، صحیح، اور یہ جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی خوش اسلوبی سے اور شرعی طریقے سے پورا کریں۔ کوئی ایسی محبت نہیں ہے جو شریعت کو نظر انداز کر دے، اسے ہوس کہتے ہیں، صحیح، محبت نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ عارف ہے جہلم سے یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی عمر 92 سال ہے اور ان کی دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے۔ میں جب بھی حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہوں تو ابو مجھے اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ تمہارے بعد میری دیکھ بھال کون کرے گا، جبکہ میرے پاس حج کے مکمل وسائل موجود ہیں، کیا کروں؟ رہنمائی کیجیے۔ انتظار کریں ان کی، جب تک ان کی خدمت کا موقع ہے، یہ ایک معقول عذر ہے۔ صحیح، اللہ کریم آپ کو شاید حج سے زیادہ ثواب دے رہا ہو، بالکل ٹھیک، تو جب ان کی خدمت سے فارغ ہو جائے تو حج بھی کرائیے۔ بالکل صحیح۔ ملک سرور ہیں سانگڑ سے، مرید ہونے کے بعد تصور شیخ کے کیا فوائد ہیں؟ میرے بھائی ہم تو تصور شیخ کے قائل ہی نہیں، صحیح، یہ خطرناک کام ہے، اور کمزور صوفیوں نے اسے شروع کیا تھا کہ پہلے بیٹھ کر تصور شیخ کرو کہ میں شیخ کے پاس بیٹھا ہوں، جب یہ قوت کچھ آ جائے تو پھر یہ تصور کرو کہ نہیں شیخ نہیں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارے سلسلے میں تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اسے ختم کر دیا کہ یہ خطرناک ہے، آپ تصور شیخ پہ تو لگا لیں گے، پھر اسے آگے منتقل کرنا اتنا آسان نہیں، وہ ساری عمر اسی میں پھنسا رہے گا۔ صحیح، صحیح، وہ جیسے ایک طریقہ ہے نا کہ کسی لڑکی سے محبت کر لو، پھر اس کو محبت الہی میں کنورٹ کرو، وہ کنورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی وہ وہی مر جائے گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک، تو ہم نے تو وہ یہ بند ہی کر دیا، ہم نہ کرتے ہیں نہ اس کو کوئی مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، یہ خطرناک بات ہے۔ اللہ ہی سے سیدھے لو لگاتے ہیں، اور اس کے لیے ایک قوت چاہیے کہ آپ القاء کریں قلب سے، تو آپ کے قلب میں وہ قوت ہو کہ اگلے کے دل میں محبت الہی پیدا کر لیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، اگر اس کی طلب ہے تو آ جائیے۔ بالکل ٹھیک۔ ساجد اوان کالا باغ سے، تزکیہ نفس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس کا آسان طریقہ اتباع رسالت ہے، سادہ سا، عام فہم اور آسان۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، سبحان اللہ، میرا اتباع کر لو تم اللہ کے محبوب بن محبوب، جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات ساری یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت جی پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، کافی سارے سوالات رہ گئے لیکن اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل کرنے کے لیے almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔